السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ MB نیوز 55 کے ساتھ میں ہوں افتخار حسین۔ دوستو، امریکہ کہنے کو تو کہتا ہے کہ میں پاکستان کا دوست ہوں، در حقیقت دنیا کے 4 ممالک ایسے ہیں جو دنیا کو دکھاتے ہیں کہ ہم آپس میں الگ الگ ہیں، مگر حقیقت ان 4 ممالکوں کی یہ ہے کہ وہ اندر سے ایک ہوتے ہیں۔ اس میں بھارت، اسرائیل، برطانیہ اور امریکہ۔ جب پہلے امریکہ نے پاکستان اور بھارت کی جنگ ہونے والی تھی تو امریکہ کو یہ لگتا تھا کہ بھارت جو ہے وہ پاکستان کو بڑا نقصان پہنچائے گا، تو امریکہ نے کیا کہا کہ یہ جی آپ لوگوں کی اپنی جنگ ہے، میں اس میں کچھ نہیں کروں گا، جو آپ کا دل کرتا ہے وہ کرو۔ اور جب جنگ شروع ہوئی، بھارت نے شروعات کی اور پاکستان نے اس کا جواب دیا، اور جب آدھا گھنٹہ لگا بھارتیوں کو، ان کی چیخیں آسمانوں تک نکلی اور ان کی چیخیں ڈونلڈ ٹرمپ کو رات 3 بجے اٹھا دی۔ اتنی چیخیں تھی کہ ڈونلڈ ٹرمپ رات 3 بجے اٹھ گیا اور اس نے اٹھ کے پاکستانی حکمرانوں سے اور پاکستانی آرمی چیف صاحب سے رابطہ کیا کہ خدا کے لیے اب بس کر دو، کیونکہ ان کا پہلے مقصد یہ تھا کہ بھارت شاید پاکستان پہ حاوی ہو جائے گا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ہمارا جو ہم نے گھوڑا سمجھتے تھے وہ گدھے سے بدتر نکل آیا، یہ تو کچھ نہیں کر سکتا، پھر انہوں نے کہا کہ نہیں یار، ہے تو غیر مسلم نا، اس کو بچانا چاہیے۔ تو امریکہ نے بڑی ہوشیاری سے اسے بچایا، لیکن پاکستانیوں نے پھر بھی امریکہ کو جان بوجھ کر یہ عزت دی کہ وہ جانتے تھے، پاکستان کا وزیر اعظم بھی جانتا تھا، آرمی چیف بھی جانتا تھا کہ امریکہ دوگلا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی پاکستانیوں نے آرمی چیف صاحب نے اور وزیر اعظم صاحب نے اس کو عزت دی، اس کو کہا کہ نوبل ایوارڈ کے لیے تمہارا نام دیا جائے گا۔ اچھا، پھر جب ایران سے امریکہ کی جنگ ہوئی تو امریکہ کو جب مار پڑی، امریکہ وہاں گھبرایا، چیخا چلایا، پھر اس نے پاکستان کی منتیں کی، جبکہ ہمارے آرمی چیف صاحب نے یہ صاف واضح بتا دیا کہ امریکہ منتیں کر رہا تھا کہ اس جنگ کو رکواؤ، اور ایران کسی حالت میں ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ بڑی مشکلوں سے، بڑی محنتوں سے آرمی چیف صاحب نے، وزیر اعظم صاحب نے، نائب وزیر اعظم صاحب نے اور وزیر داخلہ نے، اور اس کے اندر سعودیہ نے، قطر نے، ترکی نے، چائنا نے، ان سب ملکوں نے بڑی ایمانداری سے کوشش کر کے ایران کو منایا۔ پاکستان نے ایران کو منا کے ان کا معاہدہ کرایا، اور معاہدے والے دن بھی جب صدر نے بیان دیا تھا تو اس دن آرمی چیف نے بڑے سخت الفاظ میں ڈونلڈ ٹرمپ کو ڈانٹا۔ انہوں نے کہا کہ میں یہاں تمہارا معاہدہ کرا رہا ہوں اور تم یہاں بگاڑ رہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی وہیں بولتی بند ہو گئی تھی۔ آج دنیا کو یہ سمجھ جانا چاہیے کہ پاکستان وہ پہلے والا پاکستان نہیں ہے، اور آج کا آرمی چیف یہ پہلے والے آرمی چیف جیسا نہیں ہے۔ یہ اس آرمی چیف میں اور پہلے جو بہت سارے آرمی چیف آئے ہیں، ضیاء کے بعد جو آئے ہیں، ان میں بہت فرق ہے۔ ضیاء کے بعد ایک ایسا آرمی چیف آیا آج پہلی مرتبہ کہ جو ہر دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکتا ہے۔ پھر امریکہ نے جب صلح ہو گئی، سب کچھ ہو گیا، امریکہ نے جب دیکھا خامنہئی صاحب کا جنازے کا سلسلہ جو شروع ہوا، تو امریکہ دیکھ کے پاگل ہو گیا کہ یار یہ تو پوری دنیا، پورا ہے کہ جتنے بھی ایرانی ہیں وہ سب کے سب خامنہئی صاحب سے اتنی محبت کرتے ہیں، اور عراق کے لوگ خامنہئی صاحب سے اتنی محبت کرتے ہیں۔ یا پھر انہوں نے سب نے مل کے گٹھ جوڑنے سوچا کہ یار یہ مسلمان جو ہے نا، یہ مسلمان ہمیں چھوڑیں گے نہیں۔ جو اتنی تعداد میں مسلمان اکٹھے ہو گئے، ان مسلمانوں کے خوف سے ڈر کے امریکہ نے پھر ایران پہ حملہ کر دیا۔ یہ اس کے اندر خوف پیدا ہو گیا، اور اس کی محبت دیکھ کے خامنہئی صاحب کی،
ان کی محبت عوام سے، جو محبت انہوں نے اتنے سالوں سے اس عوام کے دلوں میں جو اپنا گھر بنایا، اپنی محبت ڈالی، اس محبت کو دیکھ کے امریکہ بخلاہٹ کا شکار ہو گیا، اور امریکہ نے اس بخلاہٹ میں 80 ٹھکانوں پہ حملہ کر دیا ایران کے، اور ایران نے جوابی وار کے اندر اس کے 85 ٹھکانوں پہ حملہ کر دیا۔ ایران کا سمجھو کہ روپے میں 4 آنے نقصان نہیں ہوا، اور امریکہ کا پورا روپیہ نقصان ہوا ہے ان 4 ملکوں کے اندر، اور ان کے فوجی اڈے پورے تباہ برباد ہو چکے ہیں اس ٹائم، اور وہاں ان اڈوں میں اب طاقت نہیں ہے حملہ کرنے کی۔ اور اسی موقع پہ ایران نے بھی اسے واضح الفاظ میں کہہ دیا کہ اب جنگ بند نہیں ہوگی، اور پاکستانی آرمی چیف صاحب میں بھی 2 ٹوک الفاظ میں امریکہ کو یہ بات پاور کروا دی کہ میں اب تمہاری جنگ میں نہیں آؤں گا، اور اب ایران کو ہم کسی حالت میں نہیں روکیں گے کہ تمہیں نہ مارے، اور جتنی ہو سکی اب ہم ایران کی کھل کے مدد کریں گے، جس میں تپڑ ہے، جس میں طاقت ہے، وہ روک کے دکھا دے۔ اور یہ بات جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر آگ کی طرح پھیل چکی ہے، اور پوری دنیا میں اس ٹائم ہلچل مچ چکی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ کھل کے ایران کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ اب امریکہ کی اسرائیل کی تباہی کا وقت شروع ہو گیا دوستوں۔ انشاءاللہ آپ بہت جلد دیکھو گے امریکہ بہت بڑے حملے کرے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اتنے بھیانک حملے کرے گا آپ ایران پہ، مگر اینڈ کیا ہوگا؟ امریکہ اور اسرائیل کی تباہی ہوگی۔ اب امریکہ کو پتہ چلے گا کہ میں نے معاہدہ توڑا ہے تو اس کی مجھے سزا کیا ملتی ہے۔ پاکستان نے اسے واضح الفاظ میں بتا دیا ہے کہ اب ہم تمہیں نہیں بچائیں گے، اور اب ہم ایران کا ہر طرح سے ساتھ دیں گے، ہر محاذ پہ ایران کا ساتھ دیں گے، ہتھیار سے بھی ساتھ دیں گے، انٹیلیجنس سے بھی ساتھ دیں گے، ہر کمیونیکیشن سے بھی ایران کا ساتھ دیں گے، جس طرح کی ایران کو مدد چاہیے اب ہم دیں گے۔ یہ پاکستان کا واضح الفاظ جو ہے، مطلب یہ بیان جو ہے وہ پوری دنیا میں اس ٹائم ہلچل مچا چکا ہے۔ انڈین تجزیہ نگار ریٹائر جرنل جو ہے انڈیا کا، اور تجزیہ نگار ہیں پروین سوانا صاحب، انہوں نے یہ بات واضح کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستانی آرمی چیف صاحب کے اس بیان نے پوری دنیا میں ہلچل مچا دی ہے، اور خاص کر کے امریکہ کے اندر اتنی ہلچل مچ چکی ہے کہ یار یہ کیا ہو گیا۔ انہوں نے ایک اور کام کیا تھا، یہ جو بھی کشمیر کے اندر جو مدعا اٹھایا ہے، پہلے جب ایران کے اوپر جنگ کرنی تھی تو انہوں نے افغانستان کے اندر مدعا اٹھایا تاکہ پاکستان وہاں الجھ جائے، لیکن وہاں پاکستان اللہ کے حکم سے، اللہ کی مدد سے کامیاب ہوا، اور ان افغانیوں کو وہاں شکست دی، اور انہوں نے اپنے گھٹنے ٹیک دیے۔ وہ ان کا اسرائیل کا وہ پروجیکٹ بھی ناکام ہو گیا۔ اب اسرائیل اور بھارت نے کشمیر کے اندر ایک پروجیکٹ تیار کیا تھا، جو سردار امان اور شوکت نواز اور اس کے 2 اور جو مطلب کنکترے ہیں، ان 4 کے اوپر جو ہے ایک اور مطلب ہے انہوں نے یہ تیار کیا تھا پلان۔ یہ جو ہے انڈیا، اس کا تو اپنی طرف سے تھا آپریشن سندور 2، اور اسرائیل کو جو ہے، اسرائیل نے کہا کہ اب میرے وہ باپ ناکام ہو چکے ہیں، اب میں ان باپوں سے شاید کچھ کام لے لوں۔ کشمیر کی جو آبادی ہے، آپ سمجھیں کہ اس کا چوتھا کیا، اس کا 8واں حصہ بھی ان لوگوں کے ساتھ نہیں ہے۔ آپ یہ سمجھیں کہ 7.5% ایک سائڈ پہ ہے، صرف 0.5% ان کے ساتھ ہے کشمیر میں، صرف 2 سے 2.5 لاکھ آدمی ہیں ان کے ساتھ، باقی پورا کشمیر پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے، پاکستان آرمی کے ساتھ کھڑا ہے، اور انشاءاللہ وہ کھڑا رہے گا، کیونکہ وہ محب وطن کشمیری ہیں،
وہ پاکستان کے حامی ہیں، اور پاکستان الحمدللہ ان کشمیریوں کے لیے اپنی جان تک دے گا۔ انشاءاللہ ان کشمیریوں کی ہر طرح سے پاکستان مدد کرے گا جو پاکستان کے حامی کشمیری ہیں، اور جو پاکستان کے غدار ہیں، جو پاکستان کے خلاف ہیں، اور انشاءاللہ ان کو کیفر کردار تک پہنچائے گا پاکستان۔ وہ یہ نہ سوچیں، اور وہ اپنے بلائیں، اب مودی کو، اسرائیل کو بلائیں کہ ہمیں بچائیں، اور انشاءاللہ یہ سب کے سب کٹہروں میں آئے گے، ان میں ایک بھی نہیں بچے گا۔ تھوڑا سا صبر رکھو۔ امریکہ نے ادھر حملہ کرنے کے لیے پہلے یہ کشمیر میں یہ کیا، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ چاروں ملک اوپر سے امریکہ کہتا تھا کہ انڈیا کو یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، فلاں کر دوں گا۔ مودی کیوں نہیں اس کے خلاف بیان دیتا تھا؟ مودی کو پتا تھا کہ ہم اندر سے تو ایک ہیں۔ امریکہ اپنی طرف سے پاکستان کے ساتھ گیم کھیلنا چاہ رہا تھا، پاکستان کے ساتھ گیم کر رہا تھا، لیکن الحمدللہ پاکستانی اداروں کو، پاکستانی ریاست کو پوری طرح امریکہ کی شیطانی کا پتہ تھا، لیکن پاکستان صبر اور تحمل سے کام لے رہا تھا کہ ان کو جتنی اپنی یہ سیاست کرنی ہے یہ کر لیں۔ اور آج جب پاکستان نے واضح الفاظ میں امریکہ کو للکار دیا ہے تو اب امریکہ کے جو ہے نا وہ موشن لگ گیا امریکہ کو۔ اب دوستو اب دیکھ لینا، زیادہ دن نہیں ہے، انشاءاللہ بہت جلد ہفتوں میں امریکہ جو ہے وہ پورے عرب سے بھاگ چکا ہوگا، اور اسرائیل کی تباہی اب پکی ہے، یقیناً اب تباہی اسرائیل کی شروع ہے، اور انشاءاللہ اسرائیل کی اب تباہی بہت جلد ہوگی۔ اور پاکستان کو اب چاہیے کہ جیسے اب امریکہ ایران پہ حملہ کرتا ہے، ایران کے ساتھ مل کے اسرائیل اور امریکہ کو وہ سبق سکھائے کہ جو اس کو یاد رہے کہ میں نے کسی ملک نے اتنی محنت اور اتنی کوشش سے یہ معاہدہ کرایا تھا، اور میں نے کیسے اس کو پاؤں تلے روندا ہے۔ یہ پاکستان کا ایک معاہدہ تھا، یہ پاکستانی لوگوں نے معاہدہ کرایا تھا، اور اس نے یہ جو معاہدہ توڑا ہے، یہ ڈونلڈ ٹرمپ تجھے سزا ہر حال میں ملے گی۔ اب امریکہ کا بچنا بہت مشکل ہے۔ اب امریکہ پہلے تو دیکھ رہا تھا کہ دوسرے ملکوں میں آگ لگتے ہوئے، اب انشاءاللہ بہت تھوڑے دنوں میں آپ دیکھو گے کہ امریکہ کے اندر آگ لگی ہوئی، اور ایران نے اعلان کر دیا کہ اب میں ایٹم بم بناؤں گا، اب کسی کے باپ میں طاقت ہے تو روک کے دکھا دے۔ اس وقت امریکہ نے جو غلطی کی ہے، امریکہ نے اپنے پاؤں پہ وہ کلاڑی ماری ہے، اپنے پاؤں کاٹ کے رکھ دیے۔ امریکہ نے جذبات میں آ کے، بخلاٹ میں آ کے، خامنہئی صاحب کی محبت کو دیکھ کے، جب لوگوں کو دیکھا اتنا بڑا ہجوم اور خامنہئی صاحب کے لیے رو رہے ہیں لوگ، اس نے کہا ان کے اندر اتنی محبت ہے خامنہئی صاحب کی، تو یہ لوگ تو مجھے کھا جائیں گے، یہ لوگ مجھے چھوڑیں گے نہیں۔ یہ انہوں نے ڈر کے، بخلاٹ کے اندر جو ہے یہ حملہ کیا ایران پہ، اور انشاءاللہ اس حملے کا جواب اب صرف ایران نہیں، اس کے ساتھ پاکستان بھی دے گا۔ اور اب امریکہ کو یہ واضح الفاظ میں کہہ دیتا ہوں کہ امریکہ اب تیرے جو ہے نا برے دن شروع ہو چکے ہیں، اور تم ایک دفعہ اپنی جتنی سپر پاور ہے نا تو ایک لگا، اور تو بالکل کرے گا، ہمیں پتہ ہے، سب کو پتہ ہے کہ بڑے بھیانک حملے کرے گا، لیکن موت اب تیری ہے۔ اور یہ جو حضرت امام حسین کے روزہ مبارک پہ خامنہئی صاحب کی میت پڑی ہے، اور یہ جسد خاکی جو ان کا وہاں پر پہنچا ہے، تو یہ کربلا اب ایک اور شروع ہو گیا ہے۔ یہاں سے دوستو ایک خامنہئی صاحب کی اس شہادت نے یہاں ایک کربلا اور شروع کر دیا ہے، اور دنیا کو بتائیں گے یہ کہ آج سے ایک کربلا اور شروع ہوا ہے جو حق اور سچ کے ساتھ کھڑا ہے، اور کسی منافق اور کسی بے ایمان اور کسی ظالم کے آگے نہ جھکنے والا اب انقلاب انشاءاللہ شروع ہو گیا ہے ایران کے اندر، اور انشاءاللہ بہت جلد یہ پوری دنیا کو بتائے گا کہ انقلاب ہوتا ہے کیا۔ اور ایرانی بھائیوں سے اور ایرانی گورنمنٹ سے میری عاجزانہ اپیل ہے کہ ساری زندگی جس کو تم اپنا دوست سمجھتے رہے ہو، ہمیشہ انڈیا کی خاطر آپ نے ہمیشہ پاکستان کے خلاف کام کیا ہے، لیکن پاکستان نے ان ساری چیزوں کو بھلا کے آپ کو ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہر لحاظ میں آپ کی مدد کی تھی، ہر محاذ پہ آپ کا ساتھ دیا تھا۔
آج بھی آپ لوگ اگر بھارت کی محبت کرو تو پھر یار آپ سے بھی جو ہے نا بڑا بے وفا کوئی نہیں ہوگا۔ جس بھارت نے آپ کا جہاز وہاں بلوا کے اور امریکہ کو رپورٹ دے کے قتل کروایا، پھر ان جو ہے نا 80 لوگوں کی شہادت کا بھی جو ہے وہ مطلب ہے کہ اس کو بھی جواب دے آپ ہوں گے۔ اگر اب آپ انڈیا سے کوئی رواداری رکھتے ہیں یا انڈیا سے تعلقات رکھتے ہیں تو ان کا شہیدوں کا جو خون ہے نا وہ آپ کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ امریکہ کے ساتھ ساتھ اب آپ کو امریکہ کے ان یاروں اور غداروں کو بھی سبق سکھانا ہے، کیونکہ سب سے بڑا اس خطے میں جس کو تم دوست سمجھتے رہے ہو سب سے بڑا غدار تمہارا انڈیا تھا، جس نے موساد کا انڈیا کے اندر ساتھ دیا، اور انڈیا کے لوگوں نے موساد کے لیے جاسوسیاں تک کی۔ کوئی پاکستانی تو نہیں تھا جو تمہارے خلاف جاسوسی کر رہا تھا، یہ انڈین ہی تھے جو تمہارے خلاف جاسوسیاں کر رہے تھے۔ اگر آج بھی ہمارے ایرانی بھائیوں کی آنکھیں نہ کھلیں تو پھر ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ پاکستان نے اپنی ہر چیز داؤ پہ لگا کے ہر چیز آپ کا ساتھ دیا، اپنے دفاع کو داؤ پہ لگایا، مگر آپ کا ہر لحاظ میں ساتھ دیا، آپ کے ساتھ کھڑا رہا، اور واضح الفاظ میں پاکستان کہتا رہا کہ میں ایران کے ساتھ ہر حال میں کھڑا ہوں۔ جب آپ لوگوں کی سارے بارڈر بند ہو چکے تھے، سارے مطلب ہے کہ آپ کے پورٹس بند ہو چکے، پاکستان نے آپ کو اس وقت بھی 6 راستے دیے کہ ان 6 راستوں سے اپنا بزنس جو ہے وہ چائنا سے کرتے رہو، اور چائنا سے پاکستان سے تھرو جو ہے چائنا سے مال جاتا بھی رہا، اور چائنا سے جو ہتھیار آتے رہے وہ پاکستان کے تھرو ایران میں جاتے رہے، اور اب انشاءاللہ وہ کھل کے ایران جائیں گے۔ اب دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی، اور اب پاکستان جو ہے وہ ایران کے ساتھ کھڑا ہے۔ اب دنیا کی جس طاقت میں دم ہے اب وہ روک کے دکھا دے۔ اب دنیا کو پتا چلے گا کہ پاکستان چیز کیا ہے۔ پہلے تو خالی سنتے رہے ہو، اب آپ لوگوں کو یہ بھی پتا چل جائے گا کہ پاکستان چیز کیا ہے۔ اور جو باہر بیٹھ کے ادھر ادھر بیٹھ کے مودی کے اور اسرائیل کے ایجنٹ ہماری پاک فوج پہ بھونکتے ہیں، ہمارے جنرل صاحب پہ بھونکتے ہیں، ہمارے ملک پہ بھونکتے ہیں، ان کا بھی انشاءاللہ جو ہے نا وہ گریبان ضرور پکڑا جائے گا۔ تھوڑے دن انتظار کریں، انشاءاللہ اب تھوڑے دن رہ گئے۔ اس پورے خطے کے اندر اب جو بھی فیصلہ کرے گا وہ پاکستان کرے گا، امریکہ نہیں۔ اب امریکہ کی چدراہٹ جو ہے اس خطے سے ختم ہو چکی ہے، اور انڈین بڑے پر تول رہے ہیں۔ ذرا غلطی کر کے دیکھ لو، یہ تمہارے پر ایسے جلائیں گے کہ دوبارہ کبھی زندگی میں اگیں گے نہیں۔ اور میں ان تمام کشمیری رہنماؤں کو اور ان تمام کشمیری بھائیوں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو، بیٹوں کو، بزرگوں کو سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے پاکستان کے حق میں ریلیاں نکال کے پاکستان زندہ باد اور پاک فوج زندہ باد، جنرل آصم منیر صاحب زندہ باد کے نعرے لگائے ہیں۔ انہوں نے یہ ثبوت دیا ہے کہ یار ہم کل بھی پاکستان کے ساتھ تھے، ہم آج بھی پاکستان کے ساتھ ہیں، آنے والے کل کو بھی ہم پاکستان کے ساتھ ہیں۔ اور انشاءاللہ جہاں مطلب ہے 45-50 لاکھ کی آبادی ہے، اس میں اگر مطلب ہے کہ 2-4 لاکھ نہیں بھی ہے پاکستان کے ساتھ تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جہاں 45 لاکھ پاکستان کے ساتھ ہے، اگر 1-2 لاکھ نہیں بھی ہے تو کیا فرق پڑے گا؟ کوئی فرق نہیں پڑے گا انشاءاللہ۔ اور پاکستان کے اندر انشاءاللہ سکون ہے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ کن کترے جو ہیں یہ چھوٹی موٹی حرکتیں کر سکتے ہیں اور یہ کچھ نہیں کر سکتے، نہ ان کی اوقات ہے نہ ان کی ویلیو ہے کہ یہ کچھ کر سکیں۔ اور افسوس ان عام کشمیریوں پہ ہے جو عام کشمیری ہیں۔ ہمیں اس لیے بھی بہت ساروں پہ افسوس نہیں ہے کہ ہم ان کو دیکھتے آ رہے ہیں۔ یہ آج تو یہ مسئلہ بنا، اس سے پہلے بھی بہت سارے ہمارے کشمیری بھائی ہیں جو اس کراچی کے اندر، ان کو پتہ ہے کہ کس جگہ پہ وہ میٹنگ کرتے تھے اور کس جگہ پہ پریس کانفرنس کرتے تھے، وہاں پاکستان کو برا بھلا کہتے تھے۔ اور میں ان کو کہتا ہوں کہ اگر تم اتنے غیرت مند ہو اور تمہارے میں اگر تھوڑی سی بھی غیرت ہے، جب تم پاکستان کو برا بھلا کہتے تو پاکستان میں رہنے کا تمہیں کوئی حق نہیں ہے۔
پھر پاکستان سے دفع ہو جاؤ نا، پھر وہاں جاؤ نا جو اچھا ہے۔ منافق ہو، وہ لوگ منافق ہیں جو کماتے پاکستان سے ہیں، کھاتے پاکستان سے ہیں اور پاکستان کو گالیاں دیتے ہیں۔ ان سے بڑا منافق دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا۔ مومن کی جو ہے، مومن مرد مومن جو ہوتا ہے وہ حق اور سچ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ اگر کسی کی مخالفت کرتا ہے تو کھل کے کرتا ہے، کسی سے محبت کرتا ہے تو کھل کے کرتا ہے۔ منافق کا کام ہے ڈبل پولیسی کرنا۔ منافق ہمیشہ اس ملک میں رہے گا، لوگوں کو کہے گا میں بڑا پیار کرتا ہوں، اندر سے وہ اس ملک کے خلاف ہوگا۔ تو ایسے جو منافق ہیں ان کو میں واضح الفاظ میں کہتا ہوں کہ اگر آپ لوگوں میں غیرت اور شرم ہے اور آپ کو پاکستان برا لگتا ہے تو دفع ہو جاؤ پاکستان سے۔ جاؤ، جا کے کہو، اگر غیرت مند ہو اور جو باہر بھی پاکستان بیٹھے ہوئے کشمیری جو پاکستان کے خلاف بھونک رہے ہیں، ان میں اگر غیرت ہے اور اپنے باپ کی اولاد ہیں تو وہ مرد بنے، اپنے پاسپورٹ پھاڑ کے پھینک دیں، اپنے شناختی کارڈ پھاڑ کے پھینک دیں، بولے ہمیں نہیں چاہیے پاکستان کی شناخت۔ پھر میں مانوں کہ یار یہ منافق نہیں ہے، یہ مومن ہے۔ میں کہتا ہوں منافق ہو تم لوگ، پاکستان کا پاسپورٹ استعمال کرتے ہو، پاکستان کا شناختی کارڈ استعمال کرتے ہو اور پاکستان کا نام پہ جو ہے سب کچھ کرتے ہو، اور پھر مطلب پاکستان کے خلاف بھونکتے ہو۔ شرم نہیں آتی آپ لوگ کو؟ آپ لوگ کو غیرت آنی چاہیے۔ اگر اتنے غیرت مند ہو، ہمیشہ یاد رکھنا مومن وہی ہوتا ہے جو اپنے باپ کی اولاد ہوتا ہے۔ وہ اگر کسی کے خلاف ہو جاتا ہے تو وہ کہتا ہے میں خلاف ہوں، مار دو، گولی مار دو، لیکن میں خلاف ہوں تیرے۔ اور منافق کا کام ہے فائدہ اٹھائے گا، کہے گا جی میں آپ کے ساتھ ہوں، اپنے پورے فائدے اٹھائے گا، لیکن اندر سے منافق ہوگا، اندر سے خلاف ہوگا۔ تو وہ ہوتے ہیں منافق۔ اور ایسے منافقوں کو میں واضح الفاظ میں کہہ رہا ہوں، تم کیا، تمہارا باپ بھی جو باہر سرپرست ہے نا انڈیا اور اسرائیل، وہ بھی آ جائیں تو کچھ نہیں کر سکتے، تم کیا کرو گے؟ اور بہت سارے کتے وہاں بیٹھ کے پاکستان کے خلاف بھونکتے ہیں۔ میں ان کو کہتا ہوں اگر اپنے باپ کی اولاد ہو تو آؤ ملک میں، آؤ ملک میں، اور باہر بیٹھ کے بھونکنے والے کتوں اگر ہمت ہے تو آؤ ملک میں۔ ہم اپنے ملک میں بیٹھے ہیں، جو بات کرتے ہیں اپنے ملک میں کر رہے ہیں۔ زندگی موت ہمیں پتہ ہے ہمارے رب کے ہاتھ میں ہے، کسی گھٹیا انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ تم لوگ وہ قائر ہو اپنے اسی باپ اسرائیل اور انڈیا کے طرح ہو کہ جو کہتے ہو کہ نہیں 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 زندگی بچاؤ، منافقت کرو، تم وہ لوگ ہو۔ تمام دیکھنے سننے والوں سے میری آج عاجزانہ اپیل ہے کہ یہ ایسا نازک وقت ہے، اس وقت پاکستان یا ایران یا سعودیہ نہیں، یہ تمام یہودی ایجنٹ اور یہودی لابی پوری مسلمانوں کے خلاف کھڑی ہوئی ہے۔ بھارت، اسرائیل، برطانیہ، امریکہ اور ان کے دنیا میں جو پھیلے ہوئے ایجنٹ ہیں، یہ سب کے سب اس وقت مسلمانوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں، کسی ملک کو نہیں۔ تمام مسلمانوں سے میری عاجزانہ اپیل ہے، خدا اور رسول کا واسطہ ہے، جو کلمہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھنے والا ہے اس کو سوچنا اور سمجھنا ہوگا اس وقت کہ یہ اس وقت کسی ملک کی بات نہیں ہے، یہ یہود و نصارہ مسلمانوں کے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں۔ اور آپ اگر آج بھی مسلمانوں کا ساتھ نہیں دے سکتے تو پھر آپ لوگوں سے بھی بڑا منافق کوئی نہیں ہے۔ جو کلمہ نبی کا پڑھنے والا ہو اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کا ساتھ نہیں دے تو اس سے بڑا منافق کوئی نہیں ہے۔ اور تمام دوستوں سے اپیل ہے اور تمام دنیا کے مسلمانوں سے ہاتھ جوڑ کے اپیل ہے کہ خدا کے لیے تمام دنیا کے مسلمان ایک ہو جو اس ٹائم پوری یہود و نصارہ نے اور انہوں نے سب نے مل کے ایک آپس میں ایکا بنا لیا ہے صرف اور صرف مسلمان ختم کرنے کا۔ یہ آج جو امریکہ کو تکلیف ہو رہی ہے، امریکہ کو چبن ہو رہی ہے، اس بغیرت گھٹیا صدر کو، وہ جو کھوتے کے منہ والا صدر ہے، اس کو اگر تکلیف ہے تو صرف یہ خامنائی صاحب کے جنازے کی محبت دیکھ کے اس کو تکلیف ہو گئی ہے اور اس سے وہ ڈر گئے ہیں۔ اور انہوں نے آپس میں میٹنگ کی ہے بیٹھ کے، اسرائیل نے اور امریکہ نے، اور انہوں نے کہا کہ یہ عوام تو ہمیں کچا کھا جائے گی، اٹھو ان پہ بم مارو، ان کو کچھ کرو۔ تو اس وقت پوری دنیا کے مسلمانوں سے اپیل ہے، خدا اور رسول کا واسطہ ہے، اگر اللہ اور اللہ کے رسول کو مانتے ہو تو تمام مسلمان ایک ہو جو اور یہود و نصارہ کے خلاف۔
اور تمام دیکھنے سننے والوں سے اپیل ہے کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو صحیح لگے اور سمجھو کہ یہ بات صحیح ہے، اس کو جتنا شیئر کر سکتے ہو، جس حد تک پہنچا سکتے ہو، اس کو ہر جگہ پہ پہنچاؤ، دنیا کے کونے کونے میں پہنچاؤ، یہ ایک اپنا فرض سمجھ کے پہنچاؤ۔ ہم تمام مسلمانوں کو یہ وقت آ گیا کہ ایک ہونے کا وقت ہے، اور انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پاکستان کو بڑی ہمت اور بڑی طاقت دی ہوئی ہے۔ پاکستان کا دفاع اس وقت ایسا دفاع ہے کہ جو دنیا کی کوئی طاقت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اور پھر اللہ کا ایک اور کرم اور فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا آرمی چیف دے دیا ہے جو محب وطن بھی ہے، ایماندار بھی ہے، دیانتدار بھی ہے، اور نہ ڈر بھی ہے۔ تو ہمیں تمام پاکستانیوں کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اے پاک پروردگار اس وقت تمام مسلمانوں کے دلوں میں ایک ایسی محبت ڈال دے کہ سب مسلمان ایک ہو جائیں، ان یہود و نصارہ کے خلاف اٹھ کھڑے ہو جائیں۔ ان یہود و نصارہ کو سب سکھانے کا وقت آ چکا ہے، اور اگر کسی میرے دوست کو کوئی میری بات بری لگے تو میں معذرت خواہ ہوں، لیکن میں ان لوگوں سے معذرت خواہ ہوں جو محب وطن ہیں۔ ان تمام دوستوں سے اگر کوئی میری بات بری لگے تو میں معذرت خواہ ہوں، اور تمام دوستوں سے اپیل ہے کہ جتنا ہو سکے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کے تحفے بھیجا کرو۔ یہی ہمارے لیے ایک مطلب ہے کہ کامیابی کا عمل ہے، کو خدا کے لیے جتنا ہو سکے اپنے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پاک بھیجا کرو۔ اور تمام دیکھنے سننے والوں کو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام دیکھنے سننے والوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور اللہ تعالیٰ تمام دیکھنے سننے والوں کو ہر مصیبت، ہر آفت سے محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ تمام دیکھنے سننے والوں کی ایک حفاظت فرمائے، اور ان پہ اپنا خصوصی رحم و کرم فرمائے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں۔ اور تمام مسلمانوں کی، جتنے مسلمان دنیا میں پریشان حال ہیں، اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی پریشانیوں کو اپنے نبی کے صدقے میں دور فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔